كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. خود ہی کو کر بلند تنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. منزل کی جستجو میں کیوں کھویا ہوا ہے راہی. خود اتنا عظیم بن تو کہ منزل تجھے کو کہا رے. اور بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے تو پڑھنے کے واسطے قرآن دیتا ہے. پہنچنے پہ آئے ہیں جب امت کے گناہ گاروں کو تو تحفے میں رمضان دیتا ہے. میرے واجب الاحترام صد کریم بزرگوں، عظیم نوجوان ساتھیوں، سوجوان رمضان المبارک اور رمضان المبارک کا یہ تیسرا جمعۃ المبارک ہے اور دوسرا عشرہ جاری ہے. پروردگار عالم ہم سب کی مساعی جمیلہ جو اس مہینے میں ہم نے کی، اللہ اس کو شرف قبولیت نصیب فرمائے. رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں پروردگار عالم نے قرآن مقدس نازل کیا. روایات میں آتا ہے تورات، انجیل، زبور اور صحف ابراہیم و موسیٰ علیہ السلام، ساری کی ساری کتابیں اللہ نے رمضان شریف میں نازل کی. سورہ قدر میں ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کہ ہم نے قرآن مقدس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. اور سورہ بقرہ کی جو میں نے آیت مقدسہ تلاوت کی اس میں اللہ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان المبارک وہ مہینہ جس میں ہم نے قرآن نازل کیا. تو حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر دفعتاً ایک ہی مرتبہ قرآن شب قدر میں نازل ہوا. پھر آسمان دنیا سے زمین پر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر جیسے ضرورت پڑتی گئی قرآن نازل ہوتا رہا. صحابہ فرمانے لگے جب نئی بسم اللہ نازل ہو جاتی اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بسم اللہ پڑھاتے تو ہم سمجھ جاتے کہ پچھلی سورت ختم ہو گئی، اب نئی سورت یہاں سے شروع ہو گئی.
حدیث میں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قرآن سے برکت لینے والے بنو۔ رمضان شریف کا مہینہ قرآن کا بڑا گہرا تعلق ہے رمضان سے۔ ذوق شوق کے ساتھ ہماری کوشش ہو کہ رمضان کے مہینے میں ہم قرآن کی تلاوت اتنی کرے کہ ہم خود تھک جائیں، ہماری آنکھیں نیند کو ترس جائیں، ارے جسم اتنا بے آرام ہو کہ یہ آرام کو تڑپتا رہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس رمضان شریف میں بہت زیادہ محنت بڑھا دیا کرتے تھے دین کی۔ ساری رات اللہ کا قرآن پڑھنا، سارا دن روزے میں اللہ کا قرآن پڑھنا۔ آج ہماری تن آسانی ایسی ہو گئی بالخصوص جوانوں میں کہ یہ مسجدیں ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہاں جلدی نماز ہو ہماری جان چھٹے۔ ایسی علاقوں میں چلے جاتے ہیں جہاں چھوٹی تراویح ہوتی ہے۔ ساری زندگی میں کبھی ایسی جگہ تو تلاش نہیں کی جہاں چھوٹی عمر ہوتی ہے۔ چلو کشمیر چلے جائیں، افغانستان چلے جائیں، چیشتیاں بوش میں برمر جزائر چلے جائیں، فلسطین کے مجاہدین کی صف میں چلے جائیں، فضول زندگی گزرتی ہے، کیا کرنا جلدی شہادت مل جائے۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں قرآن سے برکت لینے والے بنے، برکت والی کتاب۔ تو صحابی فرمانے لگے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیں پڑھاتے ہم سمجھ جاتے پچھلی سورت ختم ہو گئی، اب یہاں سے آگے نئی سورت شروع ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ قرآن مقدس کھول کے انسان دیکھے اور صرف انگلی ہی پھیرتا رہے قرآن نہیں آتا، یہ بھی برکت سے خالی نہیں ہے۔ قرآن کھول کے دیکھا جائے یہ برکت سے خالی نہیں۔ قرآن کو پڑھا جائے پھر کتنی برکت، ارے ناظرہ پڑھا جائے کتنی برکت، حفظ پڑھا جائے کتنی برکت۔ آج تو لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، قرآن کی طرف التفات ہی نہیں رہتا۔ سلطان محمود بیگڑا ہندوستان کا بادشاہ گزرا، کثیر اور اولاد تھا، اپنے محل کے اندر تراویح کا اہتمام کیا کرتا تھا۔ قاری صاحب قرآن سناتے، 27ویں شب کو ختم ہوتا، علماء بیان کرتے۔ سلطان محمود بیگڑا ایک مرتبہ افسوس سے کہنے لگا ہائے اتنی ساری میری اولاد ہے، ان میں سے کوئی ایک میرا بیٹا قرآن کا حافظ بن جاتا، دنیا میں بھی مزہ آ جاتا، آخرت میں بھی مزہ ہی آ جاتا۔ دنیا میں بھی اللہ نے تخت و تاج کا مالک کیا، قیامت کے دن بھی اللہ کے ہاتھوں تاج پہنایا جاتا۔ ہاں جی، دنیا بھی مزے کی ہوتی، آخرت بھی مزے کی بن جاتی۔ سب سے چھوٹا بیٹا تھا خلیل خان، اٹھا اپنی آبائی زمینوں پر چلا گیا اور حفظ کرنا شروع کر دیا، سال کے اندر قرآن کا حافظ بن گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگلے سال جب شاہی محل کے اندر تراویح کے لیے سب بندی ہونے لگی،
پہلی صف کے اندر بادشاہ سلامت بھی کھڑے ہیں، شہزادی بھی ساتھ کھڑے ہیں، اور بادشاہ کہنے لگا ہے کاش میری اولاد میں سے کوئی قرآن والا ہوتا، کوئی قرآن کا حافظ ہوتا اور وہ قرآن سنا دیتا۔ چھوٹا بیٹا سر پر پگڑی باندھے ہوئے مصلی پر آ گیا، باپ کہنے لگا جانے پدر تو نے کب حفظ کیا؟ کہنے لگے پچھلے سال کی تیری آنکھوں کے میں نے آنسو دیکھے ہیں، میرے باپ میں نے اس کی قدردانی میں اللہ کا قرآن زبانی یاد کر لیا۔ کہنے لگا میرے والد محترم لیکن یاد رکھنا میری تراویحاں تب ختم ہوں گی جب اللہ کا قرآن بھی مکمل ہوگا۔ ایک رات کے اندر قرآن مکمل تراویح میں سنایا، اگلی رات میں پھر قرآن تراویح میں سنایا، اگلی رات میں پھر قرآن تراویح میں سنایا۔ 16 راتوں میں 16 قرآن اللہ کی تراویح میں زبانی سنا دیے۔ ارے سلطان محمود بیگڑا اپنے زمانے کا بہت بڑا بادشاہ ہے، دنیا کی ہر چیز اس کے قدموں میں پڑی ہے، مال و زر اس کے قدموں میں پڑا ہے، مال و دولت اس کے قدموں میں پڑا ہے، دنیا کر فر اس کے ہاتھ میں موجود ہے، لیکن پھر بھی ارمان کرتا ہے ہائے کاش میرا کوئی بیٹا قرآن والا ہوتا۔ آج تیرے دل کے اندر بھی یہ منگانی چاہیے، ارے یہ تڑپ پیدا ہونی چاہیے میرا بچہ بھی قرآن والا بنے، میرا بچہ بھی حدیث والا بنے، میرا بچہ بھی فقہ والا بنے، میرا بچہ بھی اولیاء اللہ کی فیضان والا بنے، میرا بچہ بھی اللہ والوں کا ترجمان بن جائے۔ ارے جامعہ مسجد طیبہ میں آنے والا، رمضان کی جمعے میں توجہ سے بات سننے والا، آج تہیہ کر لینا، ایک بچہ میں نے اللہ کی دین کے لیے وقف کرنا ہے، باقی اپنے بچے دنیا کے لیے آپ نے اپنی مرضی کے مطابق لگا دیے، ایک بچہ اللہ کی دین کے لیے لگا دو نا، اللہ اس ایک کی طفیل صدقے تیرے سارے خاندان کو پالے گا۔ اس ایک کی طفیل صدقے اللہ سارے خاندان پر رحم کرے گا، اس ایک کی طفیل صدقے اللہ سارے خاندان پر کرم کرے گا، اس ایک قرآن والے کی وجہ سے پروردگار عالم دنیا کے اندر بھی تیرے لیے اللہ اس کو عزت کا باعث بنائے گا، مرنے کے بعد بھی اللہ اپنے ہاتھوں سے تیرے سر پر تاج سجائے گا۔ اس لیے عرض کرنے لگا خودی کو کر بلند تناغا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سلطان محمود بیگڑا کہنے لگا میرا بیٹا خلیل خان جس نے کل قیامت کے دن اللہ کے دربار کی مجھے سرخروئی دلوائی ہے، اللہ کے ہاتھوں تاج کا مجھے مستحق کر دیا، میں سمجھتا ہوں میرے شہزادوں میں دنیا کا میرا والی وارث اور جس کو تاج سلطانی سوٹ کرتا ہے میرا یہ چھوٹا بیٹا ہے، اپنے تخت پر بٹھا کر اپنا تاج سلطانی اس کے سر کا جھومر بنا کے رکھ دیا۔ اللہ کا قرآن پڑھنے والا بن، اللہ کی دین کی طرف آنے والا بن، اللہ دنیا ذلیل کر کے تیرے قدموں میں لائے گا۔ ہم نے تو یہی سمجھا ہے کہ دنیا کی تعلیم زیادہ ہوگی، مال زیادہ ہوگا، اور مال زیادہ ہوگا خوشحالی زیادہ آئے گی، ایسا ہو نہیں سکتا۔ این خیال است و محال است و جنون، یہ پاگل پننے کا خیال ہے۔ اللہ کے قرآن کے ساتھ دوستی ہو،
اللہ کا قرآن کثرت سے پڑھا جائے، برکت تیرے گھر کی لونڈی خود بن جائے۔ اللہ نے عزت دین میں رکھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔